سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بہت محدود سا بجٹ رکھا گیا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنے والے ممالک کے فہرست میں شامل ہے اور سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اس حوالے سے اسپیس سائنٹسٹ اور موسمیاتی تبدیلی پر نظر رکھنے والے ڈاکٹر خالد محمود کی بھی بات سن لیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اسٹریٹجی جو ہے اس کو بجٹ کا حصہ تو بنایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بنایا جانا بھی تھا، کیونکہ اب کلائمیٹ چینج از ریئل اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے ہی واضح ہو رہے ہیں۔ 2022 کا فلڈ لے لیجئے کہ آدھا ملک پر جو ہے وہ ڈوب گیا تھا، بے تحاشا فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشی مارے گئے، لوگ بے گھر ہوئے، جانیں بھی ضائع ہوئیں، اور اس کی میٹیگیشن پہ ظاہر ہے کہ پھر بہت سارا سرمایہ بھی لگا ہمارا۔ تو ہمیں اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اب اس کا جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں بڑے واضح آ رہے ہیں۔ شدید ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، اسی طریقے سے جو گلیشیئر برسٹ ہیں وہ بھی ان کی میلٹنگ اور سارا کچھ وہ ہمارے سامنے ہے، سب کچھ تمام لوگ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اب اپنے ملک کی جب اسٹریٹجی بنانی ہے تو ہر اسٹریٹجی کے اندر کلائمیٹ چینج کو کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس بجٹ کو 25-26 کو دیکھیں تو اس میں ایک جو بڑی مثبت بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہرحال حصہ تو بنایا گیا ہے اس بجٹ کا، جس میں ایک نئی جو ٹرم ہے جس میں ہم کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ کے نام سے کوئی 5000 کے قریب سینٹرز ہیں جن کو ٹیگ کیا گیا ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کی ان کو جو فنڈز دیے جائیں گے وہ جو اپنے مختلف کام ہیں اس کو کلائمیٹ وہ بھی کریں گے اور کلائمیٹ چینج کو بھی کنسیڈر کریں گے ساتھ میں۔ دوسری چیز کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو اویئرنیس ہے اس کے حوالے سے بجٹ بڑھایا گیا ہے، جو کہ اچھی بات، وہ بہت عرصہ پہلے بڑھ جانا چاہیے۔ تو جہاں تو کلائمیٹ چینج کے مسئلے کی اویئرنیس ہے وہ تو کلائمیٹ چینج اب چیخ چیخ کے خود سب کو بتا رہی ہے۔ لوگ گرمی بھی محسوس کر رہے ہیں، لوگ شدید جھکڑ بھی محسوس کر رہے ہیں، جو بڑی تیز آندھیاں چل رہی ہیں، لوگوں نے سیلاب بھی فیس کیا ہے، وہ ژالہ باری جو اتنی شدید ہوئی وہ بھی لوگوں نے اسلام آباد میں فیس کی ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو پورے کے پورے جو بڑے شہر ہیں لاہور جیسے وہ چوک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اب کلائمیٹ چینج تو خود پکار رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ میں ہوں۔ ہاں، اس کے لیے شہریوں کا کردار کیا ہونا ہے، اس پہ ان کی اویئرنیس کے لیے اس بجٹ کا بڑا اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات جو بجٹ میں دیکھنے میں آئی، جو سننے میں آئی، وہ یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس پریپیئرڈ ہونا، اگر جو آفات آنے والی ہیں کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ان کے لیے پہلے سے تیاری کرنا، پریپیئرڈنیس، اور پھر ایک ہوتا ہے کہ اگر وہ آ گئی ہے تو اس کے بعد اس کی میٹیگیشن کرنا۔ اب پریپیئرڈنیس کا بجٹ کم کیا گیا ہے غالباً، اور جو اس کے بعد جو میٹیگیشن ہے اس کا بجٹ بڑھایا گیا ہے۔ تو یہ کوئی ان دی لانگ رن جو قومیں ہیں، ممالک ہیں، ان کے لیے کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ ہم پریپیئرڈنیس کو چھوڑ کے میٹیگیشن کی طرف، مطلب ہم اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ہمیں ان آفات کو یا یہ جو ایکسٹریم ایونٹس ہونے ہیں ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔ مطلب مثال کے طور پر اگر پانی بے تحاشا آ رہا ہے تو اس کو سٹور کہاں کرنا ہے، ڈیمز بنانے ہیں، چیک ڈیمز بنانے ہیں، اس کو جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کو ریچارج کرنا ہے اس سے، یا کوئی فصلیں لگانے کی اسٹریٹجی بنانی ہے۔ یہ ہماری پریپیئرڈنیس ہے اور اس سے ملک آگے جاتا ہے۔ جو اس کے بعد اس کے ہو جانے کے بعد اس کی میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نظر زیادہ آتی ہیں لوگوں کو، لوگ مصیبت میں گرے ہوتے ہیں، جب ان کے لیے امداد کے لیے چیزیں پہنچتی ہیں تو ان کو نظر زیادہ آتی ہیں، لیکن ان دی لانگ رن یہ کوئی زیادہ فائدہ مند ہوا نہیں کرتا قوم۔ اور اسی طریقے سے بجٹ بڑھایا گیا ہے کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے حوالے سے، جو کہ ایک بڑا مثبت قدم ہے۔ اڈیپٹیشن کے حوالے سے کام کرنا چاہیے۔